بے خبر تھے۔ جہاں تک رہ گیا نفس ایمان، تو پیغمبر فطرتی موحد ہوتا ہے اور فطرتی مومن۔ اللہ رب العزت ہر پیغمبر کو ایسی فطرت سلیمہ عطا کرتے ہیں کہ اس میں اپنی معرفت اور ایمان اجمالی باللہ یہ موجود ہوتا ہے۔ ہر پیغمبر نبوت سے پہلے بھی کفر، شرک، کبائر سے معصوم ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہوتا ہے۔ تو ایک بات یہ ذہن میں رکھیں، اور دوسری توجیہ الایمان سے مراد ہے دعوت الایمان، کہ آپ کو کتاب کا پتہ نہیں تھا اور لوگوں کو ایمان کی طرف دعوت کیسے دینی ہے اور لوگوں کو کفر و شرک سے کیسے نکالنا ہے، قرآن کریم آنے سے پہلے آپ کو یہ طریق معلوم نہیں تھا۔ وہ الغرض الایمان سے مراد تفصیل ایمان ہو یا دعوت الایمان ہو، دونوں صورتوں میں نبی کریم علیہ السلام سے نفس ایمان کی نفی نہیں ہوتی، جیسے بعض ملحدین کا خیال ہے۔ اس پر بریلوی مسلک کا ایک پیر ہے عرفان مشہدی، بہت بڑا دجال اعظم ہے، اور پوری زندگی میں اس کا طریقہ کار جھوٹ اور افترا رہا۔ اب پچھلے دنوں اس کی ایک کلپ فیس بک پر آیا اور اس نے یہ جھوٹ بولا کہ دیوبندی یا موحدین حضرات یہ نبی کریم علیہ السلام کا نزول قرآن سے پہلے ایمان نہیں مانتے، تو اس لیے مشہدی صاحب کو بھی سوچنا چاہیے کہ ایسے بکواس بازی اور کذب بیانی سے پرہیز کرے۔ اب تو ماشاءاللہ مشہدی کو بھی اللہ تعالیٰ کے عذاب کی ایک جھلکی نظر آئی کہ مشہدی کے شاگرد اور مرید سب اس پہ لعنت کر رہے ہیں اور سب اسے کافر کہہ رہے ہیں۔ یہ اس کو صلہ الحمدللہ مل چکا ہے۔ جن حضرات نے بھی مباحدین آل حق کے خلاف زبان درازی کی، اللہ نے ان کو دنیا میں بھی سزا دی ہے۔ یہ دنیا کی سزا واضح طور پہ اس کو محسوس کرنی چاہیے۔ تو میں نے عرض کیا کہ ہر پیغمبر فطرتی مومن اور موحد ہوتا ہے۔ پیغمبر کی فطرت ایسی پاکیزہ اور ایسی صالحہ، ایسی سلیمہ ہوتی ہے کہ اس کے قریب کفر، شرک، کبائر کا تصور ہی نہیں آتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملنے سے پہلے بھی مومن تھے، لیکن وہ ایمان کیا تھا؟ ایمان اجمالی، اور قرآن سے ایمان کے تمام شعبہ جات تفصیلی آپ کو معلوم ہوئے۔ تو یہاں الایمان سے مراد کیا لوگے؟ ایمان تفصیلی یا دعوت الی الایمان۔ اس پر ملحدین کا شبہ ختم ہوا۔ دوسرا اہل بدعت کا نظریہ ہے، اور اہل بدعت کے تقریباً بہت سارے طائفے اس نظریہ کا شکار ہے
ان کا ایک عقیدہ تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نزول قرآن سے پہلے قرآن جانتے تھے، قرآن پاک کے نزول سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن جانتے تھے۔ یہی عقیدہ روافض کا، یہی عقیدہ رضا خانیوں کا، اور یہ عقیدہ آپ کے بعض دیوبندی حضرات کا کہ نزول قرآن سے پہلے آپ قرآن جانتے تھے۔ اصل میں شیرانی ایک بزرگ گزرے ہیں، شاعرانی، اس نے اس عقیدہ کی بنیاد رکھی۔ تو یہ آیت نص قطعی ہے اس باب میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملنے سے پہلے قرآن کریم نہیں جانتے تھے۔ ما تدری مل کتاب، اسی لیے جب جبریل نے کہا اقرا تو آپ نے فرمایا ما آنا بیکار ان، اور یہ مسئلہ قرآن کریم کی آیات کثیرہ میں وارد ہوا۔ آپ نے سورہ ہود میں بھی پڑھا تلک من انباء الغیب نوحیھا الیک وما کنت تعلمھا انت ولا قومک، ہمارے وحی سے پہلے آپ بھی نہیں جانتے تھے، آپ کی قوم بھی نہیں جانتی تھی، یہ سب آپ سے غیب تھا جو ہم نے اطلاع دی اور خبر دی۔ اسی طرح سورہ یوسف میں ان کنت من قبل ہی لمن الغافلین، یہ بھی نص صریح ہے کہ نزول قرآن سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم بالقرآن سمجھنا یہ واضح کفر ہے اور واضح زندقہ ہے اور قرآن کریم کی نصوص صریحہ کے خلاف ہے۔ اب اس عقیدے کی بنیاد کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نزول قرآن سے پہلے قرآن جانتے تھے، اس کی ایک اور بنیاد ہے، وہ یہ کہ غالی اہل بدعت کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آدم سے پہلے، حضرت آدم سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بالفعل نبوت عطا کر دی گئی۔ بالفعل آپ کو نبوت عطا کر دی گئی، اور آدم ابھی مٹی گارے کے درمیان میں تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بالفعل نبوت عطا کر دی گئی۔ یہ غالیوں کا نظریہ ہماری اس سلسلہ میں بعض بریلوی علماء سے ملاقات ہوئی، جن میں ایک مشہور نام ہے اشرف سیالوی سرگودے کا، اس سے میں نے پہلے بھی تذکرہ کیا۔ اس سے میں نے پوچھا کہ آپ لوگوں کا جو یہ نظریہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آدم سے پہلے نبوت عطا کر دی گئی اور وہ بھی بالفعل حقیقتاً آپ کو نبی بنا دیا گیا، تو میں نے اسے پوچھا کہ ختم نبوت کا کیا معنی ہوگا کہ 7 لاکھ انبیاء کو آپ کے بعد نبوت عطا ہوئی بقول آپ کے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 7 لاکھ انبیاء سے پہلے نبوت بالفعل عطا ہوئی، تو پھر آپ اول النبیین ہیں یا آخر النبیین ہیں؟ اس بات پہ وہ پریشان بھی ہوا اور کہا یہ بات تو ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اس نے ایک تحریک شروع کی کہ اعطاء نبوت پر، اس نے پھر کتاب لکھی، وہ مسودہ مجھے بھیجا، اور اس میں
اس نے کچھ حوالہ جات لکھے تھے، تو میں نے اسے کہا کہ یہ مسئلہ قرآن کریم سے میں آپ کو آیات بتاتا ہوں، آپ اس سے لیں۔ پھر چند آیات میں نے بتائیں، ان میں ایک آیت یہ بھی تھی، اور میں نے کہا اس پر حوالہ جات بھی آپ دیکھیں۔ تو اس کے بعد اس کی کتاب شائع ہو گئی، وہ اشرف سیالوی کی۔ بریلویوں میں اس کی کتاب شائع ہونے کے بعد ایک بہت بڑا ہنگامہ برپا ہو گیا۔ اس اشرف سیالوی نے پوری کتاب میں ثابت یہ کیا کہ نبی کریم علیہ السلام کو نبوت ملی ہے 40 سال کی عمر میں، اقرا کے نزول پر آپ کو نبوت عطا کی گئی۔ اس پر سب بریلویوں میں ایک ہنگامہ کھڑا ہو گیا، اور لمبا چوڑا ہنگامہ رہا۔ میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، آپس میں مناظرے طے ہوئے لیکن وہ بھی نہ ہوئے، اور یہ مسئلہ آج تک اسی طرح بریلویت میں ہنگامہ آرائی کا موضوع بنا ہوا ہے۔ لیکن یاد رکھو کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حقیقتاً بالفعل آدم سے پہلے نبوت مل جانا مان لیا جائے تو دین کا پھر کوئی معنی نہیں بنتا، کیونکہ خاتم النبیین کا معنی آپ دیکھیں سب مفسرین مدری وغیرہ تفسیروں کے حوالے اپنے مقام پہ آئیں گے، سب نے لکھا کہ آخر من نبئ۔ خاتم النبیین کا معنی ہے کہ آخر میں جس کو نبوت عطا کی گئی، اور لا ينبأ بعدہ احد، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبوت مل نہیں سکتی۔ مفسرین نے یہ معنی کیا۔ اب اس پر اعتراض کہ حضرت عیسیٰ آئیں گے تو حضرت عیسیٰ کو نبوت محمدی سے پہلے نبوت مل چکی ہے، اس لیے آپ کے آخر من نبئ یا خاتم النبیین ہونے میں آمد عیسوی سے فرق نہیں پڑتا۔ اس کی وجہ کہ عیسیٰ علیہ السلام ان افراد میں سے ہیں جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نبوت مل چکی ہے، ان کی نبوت جدیدہ نہیں۔ جیسے قادیانی اس کا بہانہ کرتے ہیں۔ میں نے آپ کو کہا پچھلے دنوں قادیانیوں کے ایک مربی جو بڑا مربی تھا اور کراچی کے مدارس میں پھرتا رہا، لاہور کے مدارس میں، اور اس کا یہ دعویٰ تھا کہ میری تحقیق جو ہے اس کا کوئی مولوی جواب نہیں دے سکتا۔ وہ بیچارہ میرے سامنے پھنس گیا۔ اب اس نے ایک عجیب شوشہ چھوڑا نئے طریقے پہ۔ اس نے کہا دیکھو نبی کریم علیہ السلام کے بعد ایک نبی آپ مانتے ہیں، ایک نبی ہم مانتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں، تم کہتے ہو کہ حضرت عیسیٰ آئیں گے، اور ہم کہتے ہیں کہ وہ مسیح موعود مرزا قادیانی ہے، اس امت کا عیسیٰ ہے۔ تم کہتے ہو بنی اسرائیل کا عیسیٰ آئے گا، ہم کہتے ہیں اس امت کا عیسیٰ ہے۔ تو اگر ختم نبوت کے یہ خلاف ہے تو پھر ایک نبی تم بھی مانتے ہو۔ تو میں نے اسے یہاں سے پکڑا، میں نے کہا ہم جس عیسیٰ کی آمد کے قائل ہیں اس عیسیٰ کی پیدائش بھی نبوت محمدی سے پہلے ہو گئی، ان کو نبوت بھی نبوت محمدی سے پہلے مل گئی، اس لیے اس عیسیٰ کا آنا ختم نبوت کے منافی نہیں۔ اور جو عیسیٰ تم مانتے ہو مسیح موعود، یہ قادیانی دجال جس کو تم کہتے ہو یہ عیسیٰ، یہ پیدا بھی بعد میں ہوا،
اور اس کے لیے تم نبوت بھی بعد میں مانتے ہو، اس لیے تمہارے کافر ہونے میں کوئی شک نہیں، تم ختم نبوت کے منکر ہو، اور ہمارے حضرت عیسیٰ کی آمد یہ ختم نبوت کے کوئی منافی نہیں، اس لیے کہ ان کو نبوت پہلے مل چکی ہے۔ آپ کو آپ کے نبوت ملنے سے پہلے، خیر یہ مسئلہ تو اب چونکہ بریلوی فیلڈ میں خود اختلافی بن گیا اور ان کے آپس میں مناظرے شناظرے ہو رہے ہیں اور چلتے رہتے ہیں، تو بہرحال میں آپ کے سامنے چند علماء، پہلے تو یہ آیت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی سے پہلے اوحینا الیک روحن، قرآن آنے سے پہلے قرآن کو بھی نہیں جانتے تھے، اور قرآن آنے سے پہلے اقرا کے نزول سے پہلے آپ کو بالفعل نبوت بھی عطا نہیں ہوئی تھی۔ آپ کو نبوت بالفعل حقیقتاً عطا ہوئی ہے 40 سال کی اس عمر میں جب قرآن نازل ہونا شروع ہوا۔ اب ذرا دیکھیں چند ایک حوالہ جاتے تو ملا علی قاری جس کو محدث احناف کہا جاتا ہے، فرماتے ہیں اختلف العلماء فی ان نبینا قبل النبوت حل کان متعبدا بشرع۔ اختلف العلماء، علماء کا اختلاف ہے اس بات میں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبل النبوہ، نبوت ملنے سے پہلے، حال کان متعبدا بشرع، کسی شریعت کے پیروکار تھے، قیل کان علی شریعت ابراہیم، بعض نے کہا کہ آپ نبوت ملنے سے پہلے شریعت ابراہیم پہ تھے، وکیل موسیٰ، بعض نے کہا حضرت موسیٰ کی شریعت پر، وکیل عیسیٰ، بعض نے کہا حضرت عیسیٰ کی شریعت پر، والصحیح انہ لم یکن متعبدا بشرع، صحیح بات یہ ہے کہ آپ کسی پہلی شریعت کے تابع نہیں تھے، لنسخ الکل بشریعت عیسیٰ، حضرت عیسیٰ کی شریعت سے پہلی شریعتیں سب منسوخ تھی، اور حضرت عیسیٰ کی شریعت و شریعتہ قد کان حرفا و بدلا، اور حضرت عیسیٰ کی شریعت محرف تھی، مبدل تھی، اس میں تعریف ہو چکی تھی اور تبدیل کر دی گئی تھی۔ اللہ نے فرمایا ما کنت تدری مل کتاب، یہی آیت لائے، اور مطلب کیا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نبوت ملنے سے پہلے فطرتی مباحث تھے، فطرتی مومن تھے، لیکن علماء نے یہ بات تو کی ہے کہ اعطاء نبوت سے پہلے آپ کس شریعت کے تابع تھے۔ یہ اہل سنت کے 2-3 قول آ گئے، لیکن یہ اس بات کو سب مان رہے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کو قرآن سے پہلے نبوت بالفعل عطا نہیں ہوئی۔ اگر آپ کو پہلے نبوت مل چکی تھی تو قبل النبوت کا کیا معنی ہے؟ یہ مرقات ہے، جلد 4 اور صفحہ 308 ہے۔ اسی پر مرقات ہی کے اندر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان، قال بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعث، قال بعث مجہول پڑھنا ہے، مبعوث ہوئے یعنی آپ کو نبوت دی گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ل40 سنہ 40 سال پر،
اور اس پر ملا علی قاری کہتے ہیں والازہر انہ کان قبل الاربعین ولیا ثم بعدها صار نبیا ثم صار رسولا، کہ 40 سال سے پہلے نبی کریم علیہ السلام کیا تھے؟ ولیاً، ولی تھے، اور ثم بعدها 40 سال کے بعد سارا نبیًا، آپ نبی ہوئے، پھر آپ کو رسول بنایا گیا۔ یہ مرقات صفحہ 308 اور جلد نمبر 3۔ نمبر 3 تیسرا حوالہ ہے شرح مواقف کا، اس کا صفحہ 270 ہے۔ اس میں فرماتے ہیں وَمِنَ الْبَيِّنِ أَنَّ ثُبُوتَ النُّبُوَّةِ فِي مُدَّةٍ طَوِيلَةٍ بِلَا دَعْوَةٍ وَلَا كَلَامٍ مِمَّا لَا يَقُولُ بِهِ عَاقِلٌ۔ فرماتے ہیں کہ یہ بات بالکل بدی ہے، من البین، واضح بات ہے کہ ثبوت نبوت کا اتنی مدت طویلہ میں، یعنی یہ کہنا کہ آپ ابتدا سے نبی تھے اور 40 سال تک آپ نے زندگی گزاری بلا دعوت بلا کلام، آپ نے دعوت بھی نہیں دی، کلام بھی نہیں کیا، تو مما لا یقول بھی عاقل، جس کی کھوپڑی صحیح ہو وہ کبھی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا، کوئی عاقل بھی۔ اشرف سیالوی نے جہاں پر زبردست عبارت لکھی، کہتا ہے کہ اگر تم آپ کی نبوت پہلے مانتے ہو، یعنی آدم مٹی گارے کے درمیان تھے اور آپ پیدائشی نبی بالفعل حقیقتاً تھے، تو 40 سال تک شرک پہ نکیر نہیں کی، شرک کا رد نہیں کیا، تو پھر اس سے بڑا تقیہ کا الزام کیا ہوگا؟ تم نے پیغمبر پہ تقیہ کا الزام لگایا۔ یہ اشرف سیالوی کی اس کتاب میں موجود ہے۔ آگے حوالہ نمبر 4 فرماتے ہیں کان ان مدت الرؤیا، آپ کے جو سچے خوابوں کی مدت تھی وہ 6 ماہ تھی، وعلی ھذا، اس پر فابتداء النبوۃ بالرؤیا، آپ کی نبوت کی ابتدا سچے خوابوں سے ہوئی، جو 6 ماہ تک آپ دیکھتے رہے، جن کی تعبیر واضح نظر آتی تھی، تو ابتداء النبوۃ بالرؤیا، آپ کی نبوت کی ابتدا ہی کس سے ہے؟ رؤیا سے۔ یہ فتح الباری ہے علامہ ابن حجر الاسقلانی کی، یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ کی نبوت کی ابتدا سچے خوابوں سے ہوئی، 6 ماہ تک خواب آتے رہے، اس کے بعد جبریل قرآن لے کے آیا، تو آپ کو نبوت 40 سال پر ملی۔ اسی طرح ان اللہ فطر محمدً علی التوحید وبغض الاوثان، اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو علی التوحید، توحید پر، وبغض الاوثان، اور اوثان کے بغض پر۔ تو اب یہ بھی دیکھیں کہ آپ فطرتی موحد تھے، آپ کی فطرت فطرہ، اللہ نے آپ کی فطرت میں توحید رکھی اور بتوں وغیرہ کا بغض رکھا، اور جب آپ نے التزام کیا فلما التزم ذلك آتاہ اللہ علی قدر نیتہ، اللہ نے آپ کی نیت کے اخلاص کی وجہ سے، وہ جو آتے ہیں نا انما الاعمال بالنیات، امام بخاری کیوں اس کو لایا ہے شروع میں انما الاعمال بالنیات، حالانکہ باب بدل واحد وغیرہ کا جو ربط ہے اس پر علامہ ابن حجر کہہ رہے ہیں کہ جب آپ نے اسی توحید کا التزام رکھا اور نیت صاف رکھی، تو وہ ہے والا النبوہ، آپ کو نبوت عطا کر دی گئی۔ یہ عبارت بھی صاف ہے کہ نبوت کا ملی ہے 40 سال کے بعد۔
اچھا، احمد رضا خان، ان کی تعلیقات رضا، اس نے بھی وہاں یہی وجہ بیان کی، یہ ربط بیان کیا کہ آپ کو صدق کے نیت کی وجہ سے اللہ نے نبوت عطا کی کب؟ 40 سال پر۔ احمد رضا کی عبارت کا یہ خلاصہ ہے، یہ فتح الباری ہے، صفحہ 8 ہے، حوالہ نمبر 5۔ صح عن الشعبی، یہ شعبی تابعی ہے جو سینکڑوں صحابہ کو اس نے دیکھا، وہ کہتا ہے قالا انزلت النبوت علی بہوبا ابن 40 سنہ، آپ پر نبوت اتاری گئی اس حال میں کہ آپ 40 سال کی عمر میں تھے۔ شعبی کا یہ حوالہ جواہر البحار صفحہ 78 اور جلد نمبر 2، حوالہ نمبر 6۔ کانت مدت قیام ہی بین اظہرنا قبل النبوت 40 سنہ۔ حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال تک اعطائے نبوت سے پہلے رہے دنیا میں، بین اظہرنا، یعنی ہمارے درمیان نبوت ملنے سے پہلے کتنا عرصہ رہے؟ 40 سال۔ تو ابن حجر بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ نبوت کب ملی ہے؟ ہاں، ابن کثیر قبل النبوت 40 سنہ، صاف عبارت ہے، جلد 3 صفحہ 478، حوالہ نمبر 7۔ سیوطی کہتے ہیں نزلت النبوت علی النبی وہو ابن 40 سنہ، نبی کریم علیہ السلام کو نبوت عطا کی گئی اس حال میں کہ آپ 40 سال کے تھے، 40 سال کی عمر میں۔ یہ در منصور صفحہ 541 جلد نمبر 3۔ آگے حوالہ نمبر 8۔ ان انس کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا بعث، آپ کو جب نبوت ملی تو آپ 40 سال کے تھے۔ الدر المنصور صفحہ 541 جلد نمبر 3، حوالہ نمبر 9۔ ان علی قیل للنبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی گئی حل ابت وسنا کتو، کبھی آپ نے کسی بت کی پوجا کی؟ وسن قبر کو بھی کہتی ہے، اللہم لا تجعل قبری وسنا، وسن کسی قبر یا صورت کو پوجا؟ قالا لا، آپ نے فرمایا نہیں۔ حوالہ نمبر 10۔ یہ سوال بھی تب پیدا ہوا ہے کہ آپ کو نبوت تو بعد میں ملی، اگر ابتدائی نبوت تو پھر یہ سوال ہی نہیں ہے حل ابتا، تو حل ابتا وسنا کا سوال تب بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو نبوت بعد میں ملی ہو۔ اسی طرح احکام القرآن علامہ جساس رازی، کان محمد یعبد اللہ قبل الوحی علی دین ابراہیم، حضرت ابراہیمی ملت پر نبی کریم علیہ السلام وحی کے نزول سے پہلے، یعنی نبوت ملنے سے پہلے اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ احکام القرآن اور نمبر 11۔ ما کنت ترجو ان یلقا الیک الکتاب ان ینزل علیک جبریل بالقرآن، آپ کو یہ پتہ نہیں تھا کہ جبریل قرآن لے کے آئے گا، وَتَكُونُ نَبِيًّا، اور آپ کو نبوت ملے گی۔ وَتَكُونُ نَبِيًّا، آپ کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ مجھ پہ قرآن آئے گا اور مجھے نبوت عطا کی جائے گی، اِلَّا رَحْمَةً مِّن رَبِّكَ، مگر یہ رحمت ہے تیرے رب کی کہ اللہ نے آپ کو جبریل، آپ کی طرف جبریل بھیجا قرآن کے ساتھ، وَجَعَلَكَ نَبِيًّا، اور آپ کو اللہ نے نبی بنایا۔ اس آیت کا معنی
मुफस्सिरीन ने यही किया, दुर मंसूर वगैरह में भी यही माना आया। इसी तरह तफसीर अल-हिदाद उसमें फरमाते हैं हवाला नंबर 12 बल्कि 13, अय्यूहा इलैकल कुरआन व अन्नका तकूनु नबिय्यन मा कुंता तदरी मल किताब, यानी क्या मतलब कि आप नहीं जानते थे कि अन्ना का तकूनो नबिया, कि आपको नबूवत मिलेगी, आपको ये भी उम्मीद नहीं थी, जानते भी नहीं थे। दूसरे मकाम पे भी है मा कुंता तरजू अन युल्का इलैकल किताब, और जहां मा कुंता तदरी मल किताब। इसी तरह कुर्तुबी में अल्लामा कुर्तुबी ने लिखा हवाला नंबर 14 गालिबन, फलम्मा नुब्बिआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहुवा इब्नु अर्बईन सना, जब नबी करीम अलैहिस्सलाम को नबूवत दी गई तो आप 40 साल के थे। कुर्तुबी, रूहुल मानी, शेख ज़ादा, ज़ादुल मसीर, बेज़ाबी वगैरह सब के अंदर है। और अल्लामा अबू हयान अल-अंदलुसी हवाला नंबर 15 अल्लाह ने फरमाते हैं अल्लामा अंदलुसी लम युबअस नबियुन इल्ला बादल अरबईन, कि कोई नबी नबूवत नहीं मिलती 40 साल से पहले। फलम्मा बलगा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरबईन सना, जब आपकी उम्र 40 साल की हुई, अकरमहुल्लाहु बिन नबुव्वा, अल्लाह ने आपको नबूवत अता की। ये साबी में भी, साबी चूंकि बरेलवियों की मरगूब तफसीर है, उसमें भी है, जुमल में भी है और भी तफासिर में। तो मैंने आपके सामने जहां 15-16 हवाले पेश कर दिए, लेकिन असल मुस्तदल है आयत मा कुंता तरजू अन युल्का इलैकल किताब और मा कुंता तदरी मल किताब। और ये भी आपको बता दिया कि अब वो हजरात जो रिवायतें पेश करते हैं, मैं तो हैरान हूँ कि ऐसे नबूवत जैसे उसूली मसला में रिवायत पेश कर रहे हैं कुन तो नबियन व आदम बैनल माए बत्तीन, हालांकि ये रिवायत इस तरह है ही नहीं। हज़रत जाबिर की रिवायत पेश करते हैं मता वाजबत लकन नबुव्वा, आपकी नबूवत कब वाजिब हुई। वाजबा और वाजबा कातबा के माने में भी आता है। तो असल जो हदीस है इस बाब में वो दलाइल नबूवत बहकी की है, उसमें ये आ रहा है कि इन्नी मकतूबुन इंदल्लाह खातमुन नबिय्यीन व आदम बैनल माए बत्तीन, मैं अल्लाह के यहाँ खातमुन नबिय्यीन लिखा गया था, आदम अभी मिट्टी गारा के दरमियान में थे। तो कुन तो नबिया को भी लेना है तो उसी रिवायत के ताबे, वाजबत लका को भी लेना है तो उसी रिवायत के ताबे। मसला साफ है कि आपका खत्मे नबूवत मकतूब होना ये अलग चीज है, और बिलफेल हकीकतन आपको नबी बना देना ये अमरे दीगर है। और इस पे जो मफासिद पैदा होते हैं वो ये है कि फिर आप खातमुन नबीयीन किस माने में होंगे, वो माना भी मुतय्यन करना पड़ेगा। इसलिए अब जहां तक बुजुर्गों की इबारात है तो फलाने ने लिखा, फलाने ने लिखा, फलाने ने लिखा, फलाने ने लिखा, तो इबारात किसी बुजुर्ग की वो शरई दलील नहीं। जहाँ कुरान पाक का जब फैसला मौजूद है तो कुरान के मुकाबला में तो खबरें बायद नहीं चल सकती। बुखारी मुस्लिम की किए जाए के हवाले पेश किए जाएं, फलाने अल्लामा अनवर शाह ने लिखा, मुफ्ती शफी साहब ने लिखा, फलाने जिसने भी लिखा, या उसका वो मतलब नहीं, या उसकी वो इबारत नहीं, या उसकी वो मुराद नहीं, या वो 10 मिनल बुगात है। नबूवत वाला मसला बिल्कुल साफ है कि हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये आखिर मन नुब्बिया, अल्लाह के आखिरी नबी हैं
اور آپ کو نبوت ملنے کے بعد نیا نبی بن کوئی نہیں سکتا۔ بس بھئی، آؤ اپنے سبق پہ۔